السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج کے اس ویلوگ کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کے مختصر سے کلپ کے بارے میں۔ یہ علامہ صاحب دوران گفتگو ان کا وصال ہو جاتا ہے، اس بات کے اندر کتنی حقیقت ہے؟ مکمل ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ جو علامہ صاحب گفتگو کر رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت علامہ مولانا مفتی نور محمد نقشبندی نعیمی صاحب، جو کہ دوران گفتگو بیان کر رہے تھے اور ان کے الفاظ تھے کہ قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہونی ہے۔ قبر کے اندر فرشتے جو آئیں گے وہ سوال کریں گے، تو حضور علیہ السلام کی محبت قبر کے اندر کام آنی ہے۔ بس یہ الفاظ ان کی زبان پر تھے کہ دوران گفتگو ان کی روح جو ہے وہ پرواز ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری موت ہے، کتنی اچھی موت ہے۔ دنیا سے سب نے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ یہ موت کا ذائقہ مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ نبیوں کو بھی موت آئی ہے، ان کی موت اور طرح کی ہے۔ پاکوں کی موت اور طرح کی ہوتی ہے، پلیتوں کی موت اور طرح کی ہوتی ہے، گناہ گاروں کی موت اور طرح کی ہوتی ہے، کافروں کی موت اور طرح کی ہوتی ہے۔ لیکن جو دوران نماز دنیا سے چلے جاتے ہیں، وضو کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، طواف کے دوران دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح پاکیزہ محفلوں کے اندر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر بندہ رشک کرتا ہے، بلکہ ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس طرح کی موت آئے، کاش مجھے بھی پاکی کی حالت میں موت آ جائے۔ یہ دیکھیں علامہ صاحب کا یہ کلپ تھوڑا سا سماعت فرمائیں۔ سید المرسلین امام الاولین والآخرین حضور تاجدار المدینہ محمد رسول اللہ کی کوئی زیارت نصیب ہوتی ہے، سرکار کی زیارت نصیب ہوتی ہے، فرشتے خوشی سے کہتے ہیں کہ نوم کا نومت العروس، سبحان اللہ، دولہا۔ ماشاء اللہ، یہ دیکھیں جی، یہ علامہ صاحب دوران گفتگو بیان کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ قبر کے اندر 3 سوال ہونے ہیں۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، اے قبر کے اندر آنے والے تیرا رب کون ہے؟ تو جس نے رب کی پہچان کی ہوگی قبر کے اندر وہ بتائے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، اے قبر میں آنے والے تیرا دین کیا ہے؟ تو جو مسلمان ہوگا وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال ہوگا، سامنے نورانی چہرہ ہوگا، فرشتہ سوال کرے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ جانتا ہے یہ کون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دنیا میں وفا کی ہوگی، جس نے محبت کی ہوگی، حضور کی غلامی والا پٹا گلے میں پہنا ہوگا، تو وہ قبر میں یہ ضرور کہے گا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ عاشق تو یہی کہتا ہے کہ جب قبر میں جاؤں گا تو قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت ہوگی، اور یہاں پر مجھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات یاد آ رہی ہے کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا، آخری وقت ہے، بیوی رو رہی ہے، آپ نے فرمایا رو نہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، آپ مسکرا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابھی میری روح نکلے گی، قبر کے اندر جاؤں گا تو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہوگی۔ سبحان اللہ، جو عاشق ہوتے ہیں وہ ہر وقت تڑپتے رہتے ہیں، ہر وقت اسی خواہش میں ہوتے ہیں کہ کب وہ وقت آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت ہو جائے۔ اس لیے ہمیں بھی ہر وقت موت کی تیاری کرنی چاہیے، ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ کیا خبر آج کا ہمارا آخری دن ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، جانتے ہو زندگی کتنی مختصر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس سال ہیں، اگلے سال ہوں گے یا نہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا زندگی اس سے بھی مختصر ہے۔ یا رسول اللہ اس مہینے ہیں، اگلے مہینے ہوں گے یا نہیں؟ فرمایا زندگی اس سے بھی مختصر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہفتے ہیں، اگلے ہفتے ہوں گے یا نہیں؟ فرمایا زندگی اس سے بھی مختصر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صبح ہیں، شام کو ہوں گے یا نہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے صحابہ، بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھ کر بیٹھے ہو، تمہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ یہ جو تمہارا سانس باہر آ رہا ہے اس نے واپس جانا ہے یا نہیں۔ زندگی اتنی مختصر ہے، اس لیے ہمیں بھی ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ، فرمایا قبر ہر روز دن میں 3 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ ہم قبر کو کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ اس لیے ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھیں۔ جب ہم موت کو یاد رکھیں گے تو ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم برے کام نہیں کریں گے، بلکہ ہم اچھے کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اچھی موت عطا فرمائے، پاکی کی حالت میں موت عطا فرمائے، نماز پڑھتے ہوئے موت عطا فرمائے، بلکہ اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔